ناپ گھومنے سے اسٹور کی خاموش فضا میں جو خفیف سی چرچراہٹ پیدا ہوئی تھی اسے سن کر گلوک کا انہماک متاثر ہو گیا۔ اس نے آنکھوں سے دوربین ہٹائی اور پلٹ کر دیکھنے لگا۔ عقبی کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا اور یارٹسین دروازے میں ٹانگیں پھیلائے کسی ایسے شکاری کی طرح کھڑا تھا جس کا شکار اس کے سامنے بے بس پڑا ہو۔ گلوک کی نگاہ ایک سنہرے بالوں والے سر پر جم گئی۔ یہ ایک لڑکی کا سر تھا جس کے بال منتشر تھے اور سر فرش پر پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا دڑ ایک کرسی پر تھا۔ لڑکی کو کرسی پر اس طرح باندھا گیا تھا کہ اس کے تلوے چھت کی طرف تھے۔ پنڈلیاں لڑکی کے موزوں سے چوبی کرسی کے ساتھ مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ کمر کے گرد چمڑے کی مضبوط پیٹیاں کسی ہوئی تھی اور بلاؤز سمٹ کر اس کی گردن پر جمع ہو گیا تھا۔ گلوک کی سماعت سے ایک گٹی گٹی سی سسکاری کی آواز ٹکرائی اور یوں لگا جیسے کسی کا گلا گھٹ کر یہ سسکی درمیان ہی میں ٹوٹ گئی ہو۔ یارٹسین چند لمحوں تک ٹانگیں پھیلائے دروازے میں کھڑا سامنے بنی ہوئی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا اور پاؤں کی ایڑی عقب میں اچھال کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر گلوک کے ہونٹوں پر بڑی شفاق سی مسکراہٹ کھیل گئی اور اگلے ہی ساتھ وہ دروازے کی طرف سے رخ پھیر کر دوربین آنکھوں سے لگائے سڑک کے اس پار واقع ہوٹل کی عمارت کو گورنے میں مصروف ہو گیا۔ 5 منٹ بعد اچانک ہی اس کے حلق سے ایک نعرہ نکل گیا۔ اس نے دوربین سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہوٹل کے صدر دروازے سے باہر آ رہا ہے۔ اس کی چال بڑی ہی عجیب تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بیلے رقاص اترا کر چل رہا ہو۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور وہ ہوٹل کے صدر دروازے پر کھڑے نگران سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ نگران نے اس کی باتوں پر اسبات میں سر ہلایا اور مغربی سمت میں اشارہ کر دیا۔ گلوک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ہاما کا سلاٹر ہاؤس اسی جانب واقع ہے اور نوجوان نے نگران سے وہیں کا پتہ معلوم کیا ہے۔ نگران نے کوئی ٹیکسی روکنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن نوجوان نے اسے روک دیا اور پیدل ہی اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ گلوک نے دوربین رکھ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کھڑکی سے نگاہ ہٹا لی۔ وہ بے حد مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہوٹل کے کمرے میں اب اس بوڑھے کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس کا نوجوان ساتھی سلاٹر ہاؤس کی طرف جا رہا تھا جہاں موت اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ اور یارٹسین بوڑھے کی زندگی سے کھیلنے جا رہے تھے۔ یارٹسین! وہ چیخ کر بولا، چلو وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا تو عقبی بند دروازے کی طرف سے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور یارٹسین دکھائی دیا۔ وہ اپنے ہاتھ پتلون سے رگڑ کر خشک کر رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ دروازہ بند کرتا، گلوک کی نگاہ عقبی کمرے میں رکھی ہوئی اس کرسی پر پڑی جس پر اس لڑکی کو سر کے بل کر کے باندھا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کرسی خالی ہے۔ اسے کھلے دروازے سے کمرے کا جتنا بھی حصہ دکھائی دیتا تھا اس کا جائزہ لیا تو اسے صرف لڑکی کی ٹانگیں ہی دکھائی دی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی شفاق مسکراہٹ مچل گئی اور پھر یارٹسین نے عقبی کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ منظر اس کی بینائی سے چھین لیا۔ کیوں؟ کیسی رہی؟ گلوک نے عجیب سے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، یارٹسین نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے قبل کہ میں لطف و لذت کے ابتدائی لمحے سے آشنا ہوتا، وہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ گلوک نے افسوس کا اظہار کیا۔ بہرحال چلو، کام کا وقت ہو گیا ہے۔ یارٹسین اسٹور کی دیوار کی طرف بڑھ گیا جس پر ربر کا ایک ہوز ٹنگا ہوا تھا۔ اس دوران میں گلوک نے ایک سبز رنگ کا کنستر گھسیٹ کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ کیا ہمیں وہ منحوس سرخ لبادہ بھی پہننا پڑے گا؟ یارٹسین غرایا۔ اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکا تھا اور وہ کسی باولے کتے کی طرح بار بار غراٹیں نکال رہا تھا۔ وہ کیوں؟ گلوک نے جلدی سے کہا۔ چارلی اور عذرا برونی کو بھی اس لبادے کی زیادہ پرواہ نہیں رہی۔ ایسے میں ہم کیوں پابندی کریں؟ پھر انہیں کون بتائے گا کہ ہم نے اپنا کام کرتے وقت سرخ لبادہ نہیں پہنا تھا؟ ہمیں تو چاہیے کہ وہاں چل کر اس بوڑھے کو کسی آلو کی طرح چھیل ڈالیں۔ دراصل میں جلد از جلد اس بوڑھے سے نمٹ کر سلاٹر ہاؤس جانا چاہتا ہوں۔ وہاں جو ایکشن اور تھرل ہونے والا ہے میں اس میں حصہ لے کر لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ چلو، یارٹسین نے ربر کا ہوز اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو گلوک نے وہ سبز کنستر اٹھا لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے نچلی منزل پر اور پھر سڑک پر نکل آئے۔ سڑک پار کر کے وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھے ہوٹل کے صدر دروازے میں گھستے چلے گئے۔ ریوالونگ ڈور سے نکل کر وہ استقبالیہ کے قریب سے گزر کر لفٹ کے قریب پہنچے تو کئی لوگوں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ لفٹ آپریٹر نے سوال کیا۔ ایئر کنڈیشننگ، گلوک نے جواب دیا۔ 12ویں منزل۔ یارٹسین نے جلدی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور لفٹ تیزی سے 12ویں منزل کی طرف اٹھتی چلی گئی۔ 12ویں منزل پر واقع ہوٹل کے کمرے کے وسط میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے اوشان کی آنکھیں بند تھیں۔ جب سے ٹائیگر گیا تھا اس کی حالت بڑی ہی عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے زندگی میں خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے بزرگوں کی رواح کو مدد کے لیے پکار رہا تھا
اپنے خالق حقیقی سے ٹائیگر کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور اپنے تمام تر دلی جذبوں کی تہ سے اس کی فتح کی دعا کر رہا تھا۔ جب اس کے بے قرار دل کو کسی طرح چین آیا تو اس نے آنکھیں مزید سختی سے بند کر لیں اور خود کو گرد و پیش سے بیگانہ کر لیا۔ وہ اپنے ذہن پر زور دے رہا تھا۔ اس کا ذہن تھوڑی ہی دیر بعد ماضی کا سفر کرنے لگا۔ وہ انہی سوچوں اور اپنے خیالات کو پیچھے اور پیچھے، بہت پیچھے لے جا رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن کے ایک خاص خانے تک رسائی چاہتا تھا۔ اس خانے تک پہنچنے کے لیے اسے شدید ذہنی کام کرنا پڑا، لیکن وہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اس کے بچپن کا خانہ تھا۔ وہ اس وقت کا منظر اپنے ذہن میں دہرا رہا تھا جب اس نے اپنے آپ سے ماسٹر کے فرائض حاصل کیے تھے۔ وہ بچہ تھا لیکن یہ فرائض صرف اسی کے کندھوں پر ڈالے جا سکتے تھے۔ وہ خانہ سناجو کا آخری فرزند تھا۔ اس کے باپ اور اس کے علاوہ سارا خاندان ان سرخ لبادے والے شیطانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کی شبیہ ذہن میں پیدا کر کے وہ تصور ہی تصور میں اس کے سامنے تعظیماً جھک گیا۔ اوشان اپنے مرنے والے تمام بزرگوں کو یاد کرتا رہا، ماضی کی راکھ سے ان کے چہرے نکال نکال کر انہیں غور سے دیکھتا رہا، اور پھر وہ اس منظر تک جا پہنچا جب دھوئیں اور دھند نے اس کے آباء و اجداد کو نگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس دھند نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اس کے خاندان کی ایک ایک ہستی کو ختم کر دیا تھا۔ اس دھند نے اس کے والد کو پورے گاؤں کے سامنے ندامت سے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا، اور آج برسوں بعد وہی دھند ایک بار پھر سناجو خاندان کے آخری چشم و چراغ کو نگلنے کے لیے پھیل رہی تھی۔ اوشان سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ اسے اپنے باپ کا انجام یاد آ گیا۔ وہ ندامت کی موت سے ہمکنار ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں ایک ایسا آدمی ہلاک ہو گیا تھا جسے موت کی ضرورت تھی، لیکن اس کا خون واجب نہیں تھا۔ یہ ایک تاریخی اہمیت کی سازش تھی جو اس دھند سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس کے خاندان، اس کے آباء و اجداد اور اس کے باپ کا وقار گاؤں کے لوگوں کی نگاہوں میں ختم ہو گیا۔ خود اس کا باپ اپنے آپ میں اس قدر نادم ہوا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپنے لگا، اور ایک روز وہ چھپ کر پہاڑیوں کی طرف جا نکلا جہاں اس نے اپنے ماہر ہاتھوں سے بالآخر اپنی ہی جان لے لی۔ باپ مر گیا تو خاندانی خطاب خود بخود اوشان کو مل گیا۔ وہ ماسٹر بن گیا۔ اس نے بڑی ذہانت اور مہارت سے وقت گزارا اور اپنے والد کی آخری خواہش کا کافی حد تک احترام کیا۔ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ اس مہلک دھند سے کبھی مقابلہ نہ کرے۔ اوشان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس عہد کو ہمیشہ نبھائے گا، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں انتقام کی آگ روشن تھی۔ یہ آگ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی اور بھرپور جوانی میں ایک دہکتا ہوا الاؤ بن گئی۔ تب وہ عہد کو پسے پشت ڈال کر ان دھوئیں کے آدمیوں اور مہلک دھند کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن وہ لوگ تو نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ باپ کی ناوقت موت کی وجہ سے اوشان پر بے پناہ فرائض عائد ہو گئے تھے۔ گاؤں کے مفلس و نادار لوگوں کی بقا اس کا سب سے بڑا فرض تھا۔ تب وہ حسب روایت اپنا فن اور اپنی طاقت فروخت کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ آج بھی بہرام اس گاؤں کے لیے ماہانہ ایک مخصوص رقم بیچتا تھا۔ اوشان ایک بار پھر کانپ گیا۔ اس کی موت کے بعد گاؤں کے مفلس و نادار لوگوں کو رقم ملنی بند ہو جائے گی۔ ابھی اس کا مشن پائے تکمیل کو نہیں پہنچا تھا۔ اس کے نصب العین میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس نے زندگی بھر شادی نہیں کی، اس لیے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ لیکن آج ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ شہزاد ٹائیگر نہ صرف اس کا جانشین تھا بلکہ اس کا بیٹا بھی تھا، اور اس کی تمام تر توقعات اسی سے وابستہ تھیں۔ اور آج اس کا وہی منہ بولا بیٹا ایک ایسی مہم پر گیا تھا جس نے اس کے خاندان کے انگنت افراد نگل لیے تھے، جس نے اس کے آباء و اجداد کے جسموں کے پرزے اڑا ڈالے تھے، اور جس نے اس کے باپ کو ذلت آمیز موت سے ہمکنار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اوشان نے روحانی طور پر خود کو کافی قداور بنا لیا تھا، لیکن آج بھی وہ خود کو خالق حقیقی کا سب سے حقیر بندہ سمجھتا تھا، اور آج یہی حقیر سا بندہ رب عظیم سے اپنے بیٹے کی بقا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا رہا، اپنے آباء و اجداد کی روحوں کو پکارتا رہا، اپنے خالق حقیقی سے رحم کا طلبگار رہا، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور گہرے استغراق سے نکلتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس کی سماعت سے بہت ہی مدم مدم سی قدموں کی چاپ ٹکرا رہی تھی۔ یہ موت کے قدموں کی آہٹ تھی۔ اوشان کی حسیات نے انہیں محسوس کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موت اس کے سر پر پہنچ چکی ہے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ ایک ایسا خوف اور ایسی وحشت تھی جو بچپن سے اس کے ذہن میں بوئی گئی تھی۔ وہ بیج آج ایک قداور درخت بن کر اس کی شخصیت پر حاوی ہو چکا تھا، اور اس کی جڑیں اوشان کی روح تک اتری ہوئی تھی۔ دروازے کے نیچے سے چمکدار دھند آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا چمکدار دھواں نہیں دیکھا تھا۔ موت کا یہ دھواں وہی تھا جس نے اس کا پورا خاندان اپنی لپیٹ میں لے کر صفحۂ ہستی سے مٹا ڈالا تھا۔ دھند دھند دھند۔ اوشان چیخ پڑا۔
اس کے سامنے دھواں کسی دیو کی مانند اٹھ کر ہیولے جیسی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اوشان اس افریت کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں خود اعتمادی اور بے خوفی کے اظہار میں چمک اٹھی تھی۔ وہ موت کو مردانہ وار گلے لگانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں ڈھیلی ڈالی تھیں اور اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں جول رہے تھے۔ عضلات میں خفیف سا بھی تناؤ نہیں تھا۔ اس حالت میں اس کے عضلات بوقت ضرورت کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح ہاتھ پیروں کو استعمال کرنے میں مدد دیتے تھے۔ بالآخر وہی موت کا دھواں اس کے سامنے آ گیا تھا جس سے وہ زندگی بھر خوف زدہ رہا تھا اور جس کی تلاش میں اس نے اپنی جوانی گزار دی تھی۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی ہی تھی کہ اس سے آمنا سامنا کب ہوا جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور جب اس کا جانشین اس کمرے سے جا چکا تھا۔ لیکن اس کی آنکھوں نے جلد ہی دیکھ لیا کہ اس ہیولے میں کوئی انسانی وجود پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ٹھوس شے ہوتی تو اس کے ہاتھ اسے کاٹ ڈالتے، اس کے پاؤں ایک ہی ٹھوکر سے اسے ریزہ ریزہ کر دیتے اور اس کی انگلیاں خنجروں کی طرح اس کے آر پار ہو جاتی۔ لیکن وہ بے بس تھا۔ دھوئیں کے اس ہیولے سے وہ بلا کیسے مقابلہ کرتا؟ اس بے بسی نے ایک بار پھر اس کے انداز میں خوف کی آمیزش کر دی، لیکن وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ موت سے ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ماسٹر تھا اور کسی ماسٹر ہی کے انداز میں مرنا بھی چاہتا تھا۔ بادل رفتہ رفتہ اس کی ہستی اور اس کے وجود پر چھا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھیگنے لگا اور پھر یہ بادل پانی کے قطروں میں تبدیل ہو کر بہنے لگا۔ اوشان نے یکایک سانس لینا بند کر دیا۔ اس نے تحفظ کے لیے جسم کو گھمایا۔ بادل اس کے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ اب تک اس نے جو پہلی چند سانسیں لی تھی ان سے یہ دھند اس کے نرخرے اور نرخرے سے سینے اور بالآخر معدے تک پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی یہ معدے میں پہنچی، اوشان نے پیٹ کے عضلات سکیڑنے شروع کر دیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ اس وقت بھوکا ہوتا۔ اس کے معدے میں مرغابی کا گوشت تھا۔ دھند کی اس گوشت میں آمیزش ہونے لگی اور یوں اس نے ایک مہلک زہر کا روپ اختیار کر لیا۔ اوشان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ میں ایک بہت بڑی گرہ پڑ گئی ہو۔ اس کی انتڑیاں آپس میں الجھ کر گولا سی بن گئی تھی۔ اوشان نے ہمیشہ معدے کو مرکز سمجھا تھا، زندگی اور موت کا مرکز، جہاں روح کا قیام رہتا ہے۔ اس زہر سے اس کے وجود میں آگ سی لگ گئی اور اس کے ہاتھ پیروں میں بے حسی اور فالج جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کے دانت بچ گئے اور تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ یہ ایک ایسا درد تھا جس کا اسے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پہلے گھٹنوں کے بل اور پھر سر کے بل فرش کی طرف گرتا چلا گیا۔ اس کا جسم یوں چرمرا گیا تھا جیسے کسی بہت بڑے لیکن نادیدہ ہاتھ نے اس کا پورا وجود، اس کی پوری ہستی مسل کر رکھ دی ہو۔ زندگی اور موت کی اس کشمکش کے دوران ایک بار بھی اوشان کے منہ سے چیخ نہیں نکلی تھی، وہ چیخ جو خوف کی حالت میں بے اختیار انسان کے حلق سے نکل جاتی ہے۔ اوشان موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ موت تو اس کا پیشہ تھا، صرف اسی کا نہیں، صدیوں سے اس کے آباء و اجداد کا یہی پیشہ تھا اور بالآخر وہ اسی پیشے کی بینٹ بھی چڑھ گئے تھے اور آج ان کا آخری چشم و چراغ بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر وہ موت سے فرار چاہتا تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، اور اگر لاشعوری طور پر اس کے دل و دماغ میں دھوئیں اور دھند کا خوف بچپن ہی میں ایک نفسیاتی گرہ بن کر نہ بیٹھا ہوتا تو وہ ان انسانی قدموں کو کبھی نظر انداز نہ کرتا جن کی آہٹ اس نے موت کا دھواں دیکھنے سے پہلے سن لی تھی۔ جب وہ سر کے بل گرا تھا تو اس کے دل میں فرار کا ہلکا سا بھی خیال نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے ڈوبتے ذہن کے ساتھ یہی سوچا تھا کہ وہ ایک ماسٹر جیسی عالی شان موت سے ہمکنار ہوگا۔ موت سر پر پہنچ چکی تھی، بلکہ اس کے ہوش و حواس پر طاری ہو چکی تھی، لیکن وہ مطمئن تھا، وہ سکون سے مر سکتا تھا کیونکہ اسے اطمینان تھا کہ ٹائیگر زندہ رہے گا۔ اسے خوشی تھی کہ مشیت ایزدی نے ٹائیگر کی زندگی کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ کمرے میں دھواں پھیلتا جا رہا تھا۔ اوشان قالین پر جہاں گرا تھا وہاں اس کے اوپر دھوئیں کا ایک مرغولا چکرا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پورے کمرے میں دھول نما دھواں بھر گیا ہو۔ یہ گرد و غبار جیسی دھند اس کے ساکت جسم پر جمتی جا رہی تھی۔ اوشان پر تشن جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اینٹ رہے تھے، لیکن وہ ذرا سی بھی مدافعت نہیں کر رہا تھا۔ وہ دانستہ موت کو خود پر طاری کر رہا تھا، جیسے مرنے کے عمل میں کامیابی اس کے ارادے میں شامل رہی ہو۔ اس کا ذہن تیزی سے تاریکیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ مختصر سا جسم بری طرح چرمرا گیا تھا۔ ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے صرف ایک آواز سنی۔ یہ دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ اگرچہ اوشان غنودگی کی پہلی منزل پار کر چکا تھا، پھر بھی اس کی سماعت نے دروازہ کھلنے اور کسی کے اندر آنے کی آوازیں سن لی تھی۔ معدے میں اینٹھن بڑھتی جا رہی تھی۔ اگرچہ اسے سانس لیے ہوئے پورا 1 منٹ گزر گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے پھیپھڑے متاثر نہیں ہوئے تھے۔
اسے بس ایک ہی تکلیف تھی، اس کا معدہ زندگی اور موت کا مرکز اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ ایسی تکلیف اسے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دھوئیں نے تو جادو جیسا اثر دکھایا ہے۔ ایک چہکتی ہوئی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ یہ کنڈیشنڈ مکسچر واقعی سیکنڈوں میں کام کرتا ہے۔ یہ گلو کی آواز تھی۔ وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ تھا۔ ہاں، لیکن زیادہ باتیں نہ بناؤ، یارڈسین نے ناگواری سے کہا اور چہرے پر ماسک درست کرنے لگا۔ ہمیں جلد از جلد اس مچھر کے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ گلوک نے تائید میں سر ہلا دیا۔ دونوں اوشانت کے مختصر سے جسم کے ٹکڑے کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ اب ان کے ہاتھوں میں گوشت کاٹنے والے لمبے لمبے چھرے دبے ہوئے تھے۔ رک جاؤ! اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی اور وہ چونک کر پلٹ پڑے۔ پھر دروازے کی طرف دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔